تمہارا تکلیف میں پڑھنا اس نبی کو بے قرار کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ نبی ہر وقت تمہیں دیکھتے بھی ہیں اور وہ زندہ بھی ہیں. حیات النبی بھی ہے. حضور علیہ السلام کی زندگی کا اعلان قرآن کی یہی آیت کر رہی ہے اور جیسی درجنوں آیتیں موجود ہیں. اس لیے کہ تکلیف کو محسوس وہ کرے گا، بے قرار وہ ہوگا، بے چین وہ ہوگا جو زندہ بھی ہوگا. اس لیے کہ بے قراری زندگی میں ہوتی ہے، بعد از موت نہیں ہوتی. ایک بندہ 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا تو وہاں جناب محمد رسول اللہ کی خوشی منائی جائے گی. غور طلب مسئلہ ہے یہ. یہاں تو 10 تاریخ کو شہید ہوئے حضرت حسین تو ماتم ہو رہا ہے، اور وہاں 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا تو وہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، قمقمے جلائے جا رہے ہیں، لائٹیں جلائی جا رہی ہیں، اگربتیاں جلائی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا کہ آج کے دن جناب محمد رسول اللہ کا جنم ہوا، پیدائش ہوئی. پیدائش میں تو اختلاف ہے لیکن انتقال میں تو اختلاف کسی کا نہیں ہے. تم کہتے ہو 12 کو پیدا ہوئے، ہم کہتے ہیں 9 کو پیدا ہوئے. چلو 9 یا 12 میں سے کوئی ایک تو صحیح ہے. اختلاف پیدائش میں تو ہے لیکن انتقال میں تو اختلاف نہیں ہے. اور آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، چلو میں نے مان لیا کہ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، چلو آپ کی بات سر آنکھوں پر، تو کبھی آپ نے اس حکمت پر بھی غور کیا کہ ایسا کیوں ہوا 12 ہی کو؟ آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، اللہ کے نبی پیدا کس دن ہوئے؟ دن پیر. اور انتقال کس دن ہوا؟ پیر. پیدا بھی پیر کے دن ہوئے، انتقال بھی پیر کے دن ہوا. پیدا کس مہینے میں ہوئے؟ ربیع الاول. انتقال بھی کس مہینے میں ہوا؟ ربیع الاول. پیدا بھی 12 تاریخ کو ہوئے، انتقال بھی 12 تاریخ کو ہوا. اے بریلوی کٹھ ملاؤ، کبھی تم نے غور بھی کیا ہے اس حکمت پر؟ 12 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے پیر کے دن. پیر کے دن صرف میلاد ہی نہ بنانا، خوشیاں ہی نہیں بنانا، یہ دن آپ کے انتقال کا دن ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا. 12 ربیع الاول، اس مہینے کو صرف خوشی کا مہینہ ہی نہیں بنانا. اگر اس مہینے میں سورج چمکا تھا تو اسی مہینے میں سورج غروب بھی ہوا تھا، اس لیے خوشیاں اتنی نہ منانا کہ غروب ہونے کا، انتقال ہونے کا غم بھول جاؤ. 12 تاریخ کو بھی قمقمے اور لائٹ جلا کر اتنا خوش نہ ہونا کہ 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا. اس تاریخ میں امام حسین 10 تاریخ کو پیدا ہوئے تو تم شہادت مناتے ہو، ماتم کرتے ہو. میں پوچھتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا اور حضرت فاطمہ چیختی جا رہی تھی. امام بخاری اس روایت کو لاتے کہ 12 ربیع الاول کا دن نبی اکرم کی روح نکل چکی ہے قبض عنصری سے، اور حضرت فاطمہ چیخ چیخ کر کہتی جا رہی ہے واہ کر بابا من عجاب رب بندہ، واہ کر بابا من جنت الفردوس مأوا، واہ کر بابا الی جبریل لنا. ہائے میرے ابو، آپ کو اللہ نے بلایا اور آپ نے اس دعوت کو قبول کر لیا. واہ کر بابا من عجاب رب بندہ، ہائے میرے ابو، آپ کو اللہ نے دعوت دی، اپنے پاس بلایا اور آپ چلے گئے. یہ بھی نہیں سوچا کہ پیچھے کن کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے. واہ کر بابا من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے ابو، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے. واہ کر بابا الی جبریل لنا، اے میرے ابو، اب جبرائیل کس کے پاس آئیں گے قرآن لے کر؟ اب کس کے پاس آئیں گے وحی لے کر؟ میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں. میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور ان کو بتا دیتی ہوں اے جبرائیل اب نہ آنا، محمد رسول اللہ اس دنیا میں نہ رہے. وہاں 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ کا یہ حال ہے، یہ حال ہے، اور تم 12 ربیع الاول کو لائٹیں جلاتے ہو، قمقمے جلاتے ہو. مجھے بتاؤ تو صحیح، حضرت فاطمہ کے غم میں تم شریک کیوں نہیں ہوئے؟ سوال کرنا تو ہمیں بھی آتا ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کا جواب تم کیا دو گے. تمہارے یہاں کے مولوی تو انڈیا کے مولویوں سے خطرناک ہیں. ہمارے ہاں اگر یہ سوال کر دیں تو لوگ کہیں گے کہ مولوی جرجیز کی تقریر میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا.
یہ جواب ہوگا. تمہارے یہاں میرے ان سوالوں کا جواب کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے, کیونکہ یہاں تو بغیر ٹیٹی اور لانچر کے بات ہی نہیں ہوتی ہے. میں نہیں جانتا ہوں اس سوال کا جواب تمہاری نظروں میں کیا ہوگا, اللہ بہتر جانے, لیکن میرا سوال پھر بھی باقی رہے گا, میرے مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا. مجھے اتنا بتا دو, امام حسین شہید ہوئے, ان کی شہادت کا غم تم آج تک منا رہے ہو اس لیے کہ حسین کی بیوی نے منایا, حسین کے بیٹے نے منایا, تو تم آج تک منا رہے ہو. میں پوچھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے انتقال کا غم ان کی بیٹی بنا رہی ہے, تو تم کیوں نہیں بنا رہے ہو, ان کے غم میں تم شریک کیوں نہیں ہوئے ہو؟ اور غم بھی ایسا جو تھوڑا بہت نہیں ہے. حضرت فاطمہ سے سنو کہ غم کیسا ہے, کہتی ہے صبت علی الایامی, اگر وہ غم جو نبی کے انتقال کے بعد میرے اوپر ٹوٹے ہیں, غم جو میرے اوپر آئے ہیں, اگر یہ غموں کے پہاڑ کسی دن کے اوپر ڈال دیے جائیں تو دن بھی رات میں بدل جاتے, اگر یہ غم کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ غم ہے. اور ان کی بیٹی بتلا رہی ہے, ان کی بیٹی کہہ رہی ہے اس غم میں آئے بریلوی مولوی ہو, مجھے اتنا بتاؤ فاطمہ کے غم میں 12 ربیع الاول کے اندر تم شریک کیوں نہیں ہوئے؟ ہم اہل حدیثوں سے پوچھو گے تو ہمارے پاس تو ایک ہی جواب ہے, 3 دن سے زیادہ ماتم کرنا جائز ہی نہیں ہے, 3 دن سے زیادہ غم کرنا جائز بھی نہیں ہے. ہم تو ایک ہی جواب دیں گے, اور یہ طریقہ, یہ اصول بھی ہم نے سیکھا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے سیکھا ہے. تم تو مانتے ہی نہیں ہو. تم بتاؤ کہ تمہارا جواب کیا ہوگا. حسین کا ماتم اب تک کیے آ رہے ہو, حالانکہ وہ زندہ بھی ہے تمہاری نظروں میں, پھر بھی ماتم کرتے چلے آ رہے ہو. مجھے بتاؤ کہ جناب محمد رسول اللہ کا غم فاطمہ منا رہی ہے. حضرت عائشہ جن کی شادی ہوئی, مسند احمد کی صحیح روایت ہے, حضرت عائشہ کی شادی ہوئی, پہلی رات ہے, نبی اکرم کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں, بستر پہ سو رہی ہے, رات میں خواب دیکھتی ہے کہ آسمان پر 3 چاند چمک رہے ہیں, تینوں چاند بہت زیادہ چمک رہے ہیں, لیکن ایک چاند بہت زیادہ روشن ہے, دوسرا اس سے کم, تیسرا اس سے کم. اما عائشہ خواب دیکھتی ہے کہ سب سے زیادہ جو چاند چمک رہا ہے وہ ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا, پھر دوسرے نمبر پر تھوڑی دیر بعد چاند ٹوٹا, وہ میرے حجرے میں گرا, پھر تیسرے نمبر پہ چاند ٹوٹا, وہ میرے حجرے میں گرا. صبح ہوئی, اپنے نبی سے, اپنے شوہر سے یہ خواب پوچھنا چاہتی ہے, لیکن ہمت نہیں پڑی کہ میرے نبی, ابھی نئی نئی بیوی ہوں, چلو پھر کبھی پوچھ لوں گی, ابھی تو زندگی بھر رہنا نبی کے ساتھ. حضرت ابو بکر آئے, کہنے لگے بیٹی آیا عائشہ, تجھے تیری ماں یاد کر رہی ہے. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں آپ کی اجازت ہو تو میں عائشہ کو گھر سے لے جاؤں اور اپنی بیوی سے, اس کی ماں سے ملا لاؤں, شام کو پھر آپ کے گھر چھوڑ دوں گا. فرمایا آپ کی بیٹی بھی ہے, لے جاؤ. حضرت عائشہ کو لے گئے. حضرت عائشہ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں اور کہتی ہیں ابو جان آپ کو بھی تو خواب کی تعبیر کا علم ہے, آپ ہی بتا دیجئے, آج کی رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ چمکنے والا چاند ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا. حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا عائشہ کیا تم نے اس خواب کو جناب محمد رسول اللہ سے بیان تو نہیں فرما دیا؟ فرمایا نہیں. کہا میری بیٹی نبی اکرم سے اس خواب کی تعبیر نہ پوچھنا, جب یہ تیرا خواب پورا ہوگا تو میں خود تجھے بتا دوں گا, میں تجھے بتا دوں گا. حضرت عائشہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئی تو عمر تھی 9 سال. پھر خواب دیکھتی ہے 10 سال کی ہو گئی, 11 کی, 12 کی, 13 کی, 14 کی, 15 کی, 16 کی, 17 کی, اور جب 18 کی ہوئی تو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا. 9 سے 18 سال, پورے 10 سال وہ جناب محمد رسول اللہ کی خدمت میں رہی. وہ بھی اس خواب کو بھول گئی کہ کب میں نے دیکھا تھا اور اس کا تذکرہ نہیں کیا. آج جناب محمد رسول اللہ کو دفن کیا جا رہا ہے, مٹی دی جا رہی ہے, اور صحابہ کرام اس مٹی کو دینے کے بعد واپس آ جاتے ہیں. حضرت عائشہ صبح ہو کر بیٹھی ہوئی ہے, اپنے شوہر کی قبر کو دیکھ رہی ہیں, اپنے پیارے سرتاج کی قبر کو دیکھ رہی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کے پاس آتے ہیں, بیٹی نے آنسو پوچھے, گویا کہ وہ اپنے باپ کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ میں رو نہیں رہی ہوں, میں غم نہیں کر رہی ہوں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں ہاں میری بیٹی کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے کچھ خوشیاں ملی ہیں. کہا کیا خوشیاں ملی ہیں عائشہ؟ کہا آئے ابو جان, اللہ کے نبی کا انتقال پیر کے دن میری باری کا دن تھا, میری باری تھی, میری باری کے دن نبی کا انتقال ہوا, یہ مجھے خوشی ملی ہے. میرے نبی کی روح قبض سے انصری سے پرواز ہوئی, اس وقت آپ میری ران کے اوپر لیٹے ہوئے تھے, یہ خوشی مجھے ملی ہے. آپ نے مسواک کی, ٹائٹ
تھی میں نے اس کو اپنے دانتوں سے نرم کر دیا اور پھر میں نے اللہ کے نبی کو دے دی. آخری وقت میں میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب سے مل گیا, یہ خوشی بھی مجھے ملی. فرمایا بیٹی یہ خوشیاں تجھے مبارک ہو, میں تو اپنا وعدہ پورا کرنے آیا. آج سے 10 سال پہلے جب تو کھانا کھا رہی تھی میرے ساتھ اور تو نے خواب بیان کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی سے خواب کی تعبیر نہ پوچھنا, جب یہ خواب پورا ہوگا تو میں بتا دوں گا. عائشہ تو نے اپنے نبی کے حجرے میں جو 3 چاند چمکتے ہوئے دیکھے تھے, سب سے زیادہ چمکنے والا چاند سب سے پہلے ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا. عائشہ یہ وہی چاند تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا. اب تو اپنی نظروں سے 2 چاند اور دیکھے گی جو تیری زندگی میں ٹوٹیں گے اور اسی حجرے کے اندر دفن ہوں گے. جہاں غم کا یہ عالم تھا, جہاں غم کا یہ عالم تھا, میں پوچھنا چاہتا ہوں تم سے کہ تم حضرت عائشہ کے اس غم میں شامل کیوں نہیں ہو؟ میرے بھائیوں سوال اتنے ہوں گے کہ تم شرم سے سر جھکا لو گے. حقیقت یہ ہے کہ امام حسین کا ماتم کر کے لوگوں کی نظروں میں تم بچنا چاہتے ہو, یہ بتانا چاہتے ہو کہ مجھے جب نبی کے نوازے سے اتنی محبت ہے تو نبی سے کتنی ہوگی. حالانکہ پس پردہ تم نبی کے انتقال پر خوشیاں مناتے ہو, اور جو شخص نبی کے انتقال کے دن خوشیاں مناتا ہو اس سے زیادہ گستاخ رسول کون ہوگا, اس سے زیادہ محبت رسول پر کلنک لگانے والا اور داغ لگانے والا کون ہوگا؟ میرے بھائیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں, چلو عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, لیکن آج کے دن اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو آپ بتائیے نئے کپڑے پہنو گے؟ آپ بتائیے کہ آپ خوشیاں مناؤ گے؟ آپ بتائیے کہ آپ عید کے دن مان لو کہ 12 تاریخ کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے, خوشیاں منا رہے ہو, لیکن اسی دن نبی کا انتقال ہوا تو گویا کہ عید کے دن باپ مر گیا ہو, اور جب آپ اپنے باپ کی مرنے کی خوشی عید کے دن بھی نہیں منا سکتے ہو تو اس تاریخ میں ساری کائنات کے امت کا روحانی باپ جس کو استاد کہا گیا ہے, معلم انسانیت کا انتقال ہوتا ہے, تو اس دن تم خوشیاں کیوں منا رہے ہو؟ اس دن کو تم نے غم کا دن کیوں نہیں منایا؟ ایک بدعتی خرابی ہمارے معاشرے کے اندر یہ آئی ہے. سنا ہے